الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی. اس آیت میں عام انسانوں کی ایک سرشت، اس کی طبیعت بیان کی گئی ہے، اور یہ مضمون قرآن میں آپ کو متعدد مقامات پر ملے گا. 10 جگہ پر یہ مضمون الگ الگ پیرائے اور سیاق و سباق میں نظر آئے گا. قرآن میں اس کا بار بار تذکرہ کرنا اور پھر اس تناظر میں تعلیم دینا اس کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت، وہ انسان جو اللہ کی ہدایت اور ایمان سے محروم ہے، اس کی طبیعت بتائی کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْإِنسَانُ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اسے دنیا کی کوئی نعمت، کوئی بڑا پن، دولت اور اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نعمت فراوانی سے ملتی ہے، تو اعرض ونأى بجانبہ، وہ اعراض کرتا ہے. ہاں، دوسرے مقامات پہ کہا کہ وہ فرح اور تکبر میں پڑ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. خوش ہو جاتا ہے. خوشی اللہ کے شکر کے طور پر نہیں جیسے ہم عید پہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ خوشی تکبر کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کی ہوتی ہے. اعرض ونأى بجانبہ، اور کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، پہلو یا کروٹ بدل لیتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا. اعرض ونأى بجانبہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، یہ جب اس کو انعام ملتا ہے، اللہ کی نعمت ملتی ہے، تو اتراتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کوئی شر پہنچاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت، مشکل، پریشانی، کاروبار میں جو ہے نقصان، اور کوئی ایسی چیز آتی ہے، کان یئوسا، تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، یاس اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم یاس، نا امیدی اردو میں کہہ رہے ہیں، عربی میں اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. یاس کا اور اسی کو ایاس کہتے ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں، تو آپ نے پہلے نمبر پر شرک کہا، دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایاس، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے کی رو سے قنوط کہا. ایاس اور قنوط یہ دونوں نا امید، ہم اردو میں اردو ترجمہ کرتے ہوئے نا امیدی کہتے ہیں، لیکن قنوط کا لفظ جو ہے ایاس سے زیادہ شدید ہے، یعنی انتہائی مایوسی ہو جانا، کہ انسان جب اس حالت میں آتا ہے پریشانی کی تو نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میرا اللہ رب العالمین میرا کوئی بھلا نہیں کرے گا، میرے حالات سدھریں گے نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں گا. آج کے حالات میں اسے جوڑ لیجئے، کوئی بیمار ہے تو سوچتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں گا، فلسطین کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، ہندوستان میں ہمارے اوپر ظالم حکومت مسلط ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ ساری چیزوں پر قبضہ کر چکے ہیں، ایجنسیاں آ چکی ہیں، وقت کے فرعون ہیں، ساری قوت ان کے ہاتھ میں ہے، تبدیل نہیں ہوگی. یہ میں نے 2 مثال دے کے آپ کو اس طرف موڑنے کی کوشش کی کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جو حالات ہیں، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، ہم بھی زندگی کے نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں، گزریں گے. دنیا میں جو بھی آیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار اسی لیے ذکر کیا کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اور آئے گا، اس کے لیے یہ طے ہے کہ مشکل حالات، پریشانی کے حالات آنے ہی ہیں. تنگی، بیماری، محرومی، دشمن کا تسلط، کبھی ہار، کبھی جیت بھی ہوتی ہے، کبھی ہار ہونا ہی ہے. یہ اس دنیا کے قدرتی قانون کا حصہ ہے. کوئی آدمی کتنی بھی اونچائی پر چلا جائے،
اس کو دنیا کے کتنے بھی وسائل اقتدار حاصل ہو جائے وہ پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا، اسے تنگی، پریشانی، فکر اور ٹینشن آنا ہی ہے۔ اور ایسے میں عام انسان دنیا کا نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، آج یہ نا امیدی نفسیاتی اور ذہنی طور پہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے۔ وہ لوگ جو کفر اور شرک کے دلدل میں ہیں، مطلب کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہاں تو آپ کو اس کی بنیاد پر بہت بڑی بڑی بیماریاں ملے گی، اور اس کے رد عمل میں ان کے ہاں جو ایک حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر سروے رپورٹ نکالی جائے تو وہ لاکھوں میں تعداد جائے گی۔ اس ڈپریشن، مایوسی کے نتیجے میں ہونے والے امراض، ذہنی طور سے خلل کا شکار ہو جانا، ہمارے ہاں بھی بعض مرتبہ اس مایوسی کے نتیجے میں انسان کی ذہنی نفسیاتی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس پر آسیب ہے، جادو ہے، جن کا اثر ہے، جبکہ وہ بیماری ہوتی ہے، وہ کسی صدمے یا کسی صدمے کے نتیجے میں ہونے والی مایوسی کا نتیجہ ہوتی ہے کہ میں یہ معاملہ کیسے حل کروں گا۔ کیا خواتین میں زیادہ اس چیز کا ٹینشن ہوتا ہے؟ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، لڑکیوں میں۔ تو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ فوراً آسیب کی بات، میں آسیب یا جادو یا جن کے اثرات کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس میں 10 کیس اگر ہوتے ہیں تو اس میں 1 یا 2 صحیح ہوتے ہیں کہ واقعی اس میں کچھ اثر ہوگا، شاذ و نادر۔ زیادہ تر بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں مایوسی ملے گی۔ ہمارے گرد و پیش میں آپ خودکشیوں کے واقعات سن رہے ہیں، غیر مسلموں میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں کسانوں کی خودکشی کی بات ہے، قرض ادا نہیں کر پائے ایسا پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ ہیں یورپ اور امریکہ میں جن کو سب کچھ حاصل ہے، پیسے ہیں، تنگی نہیں ہے، پھر بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ لندن کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، بلکہ 7 اسٹار ہوٹل میں ایک شخص لٹکا ہوا ملا پنکھے سے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی، پرچی پہ اس نے لکھا تھا کہ مجھے سب کچھ حاصل ہے، میرے پاس بے پناہ دولت تھی اور ہے، اور اتنی دولت، اتنے وسائل کہ دنیا میں نے جو چاہا حاصل کر لیا، لیکن اب مجھے زندگی جینے میں کوئی مزہ اور لطف آ ہی نہیں رہا ہے، کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں کس کا مزہ لوں، کیسے جیوں، کیوں جیوں، اس لیے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ یعنی اس کو نعمتیں بہت ملی ہے، اب نیا کوئی لذت کا سامان اس کے لیے باقی نہیں رہا، سب کچھ ہوتے ہوئے اس نے خودکشی کی۔ ہمارے لیے یہ سمجھ سے باہر بات ہے، لیکن وہ ایسا ہوا اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں، بعض خواتین وہ دھوکہ کھاتی ہیں، ان کو کوئی پرفریب خواب دکھاتا ہے، اور بعد میں وہ خواب جب چکنا چور ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کبھی پاگل ہوتی ہیں، کوئی کچھ خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ غیر مسلموں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقدیر پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، یہاں کی کامیابی معراج ہے، یہاں کی ناکامیابی پوری طرح محرومی ہے، ان کے نزدیک اگلی زندگی کا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے تعلق سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کیا، جو ایمان رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، اگر اس دنیا میں بڑی محرومیاں بھی ہیں اور ہم نے صحیح کردار، صبر و قناعت اور رب کے طریقے کو اختیار کیا تو بہت ہی اچھی زندگی ملے گی، یہ زندگی کی پریشانیاں ہمارے لیے نعمت بن جائے گی۔ پھر یہ جو کچھ اونچ نیچ آ رہی ہے، مسائل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے کا نتیجہ ہے، اور اللہ حکیم ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، اس کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں جس کو ہم شر سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اور ایسا ہم تجربہ میں کئی مرتبہ دیکھتے سمجھتے ہیں۔ تو ایک مومن بندے کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اب ایسے میں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی شرح مسلمانوں میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس موضوع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات ناقابل فہم ہے۔ ایک مسلمان جو یہ جانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، وہ خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی عقیدے اور ایمان کی بات تو باقی ہی ہے، بنیاد تو وہی ہے، لیکن دوسرے عقلی اور دنیاوی اعتبار سے بھی سوچئے کہ ایک آدمی کوئی مصیبت اس لیے اختیار کرتا ہے کہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے، چھوٹی مصیبت اس لیے اختیار کرتا ہے نا۔ اب ایک آدمی مر کیوں رہا ہے؟
کہ پریشان ہو گیا. ابھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت چلا ہے وہ موبائل پر نئے نئے انداز میں کچھ جوئے کی شکلیں ہیں, رمی سرکل یا فلاں اور فلاں نام سے کچھ چلتا ہے, اشتہارات آتے ہیں. کچھ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے گندے اشتہارات آتے ہیں. لڑکیاں اس پہ جاتی ہیں, چیٹنگ کرتی ہیں, الٹی سیدھی گندی باتیں کرتی ہیں. کبھی کبھی ان کا راز کھل جاتا ہے یا وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں. اس جوئے میں اٹریکشن دکھایا جاتا ہے, لیکن کوئی کمپنی ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں یوں ہی دے دے, بانٹ دے. کوئی بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے, لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے اٹریکشن دکھایا جاتا ہے, لالچ دیا جاتا ہے, اور جب آپ اس میں پڑتے ہیں تو نقصان ہی اٹھاتے ہیں. 100 میں سے 99 کا نقصان ہوتا ہے, ایک کو فائدہ دکھایا جاتا ہے, وہ بھی دکھایا جاتا ہے, پتہ نہیں حقیقی ہے یا نہیں ہے. وہ فائدہ ہو نہ ہو, یہ جوا ہے, حرام ہے, اس راستے سے بچنا چاہیے. اب ہمارے یہاں سماجی طور سے اس کی فرصت نہیں ہے کہ نوجوانوں کو سمجھایا جائے. نوجوانوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ دین سیکھیں, علماء کے ساتھ بیٹھیں. جمعہ کے خطبے میں یہ موضوع کا وقت نہیں رہتا, بہت مختصر وقت رہتا ہے. تعلیم کا یہ ایک میڈیم بچا تھا, اس میں بھی لوگوں کو بہت بھاری پڑتا ہے. تو تعلیم دین سیکھیں گے کہاں سے؟ کہاں سے دین سیکھیں گے؟ سمجھیں گے کہاں سے؟ تربیت کہاں سے ہوگی؟ نتیجہ کیا ہے کہ دنیا داری. جہاں جس نے موبائل دیکھ رہے ہیں زیادہ وقت اس پہ گزر رہا ہے, تو وہاں لالچ دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بھاگنے لگے. دنیا چمکدار دکھ رہی ہے, گلیمر کی طرف بھاگ رہے ہیں, پیسوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. حرص اور دنیا, جب دنیا دماغ میں سب کچھ بن گئی کہ ہمیں یہی کمانا ہے, یہی بنانا ہے, یہی ترقی کرنی ہے اور یہی سب کچھ کامیابی ہے, اور جب اس سے محرومی ہوتی ہے تو ڈپریشن آیا, مایوسی آئی, اور وہاں آدمی یا تو بیمار پڑتا ہے یا پاگل ہوتا ہے, آصف کے جیسا آصف زدہ کی طرح بن جاتا ہے, یا اگر اقدام کرتا ہے تو خودکشی تک کر لیتا ہے. یہ میں نے ایک فیکٹر بتایا ہے. ایسا ہی اور بھی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کئی نوجوان شکایت کرتے دکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا برا ہو رہا ہے, مسجد توڑ دی گئی, گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہے. اب مسلم لیڈران بھی بولنے کی حیثیت میں نظر نہیں آتے, سب سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سودے بازیاں کرتے ہیں, سودے بازیاں کر رہے ہیں. مدارس اور مساجد کے وجود کے لیے خطرہ ہے, کوئی اٹھ نہیں پاتا, کوئی کاروائی نہیں کرتا. ہر جگہ سے مایوسی ہے. حکومت تو مخالفت کرتی ہی ہے, ان کی فوج کھڑی ہے, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, ایجنسیز ان کے ہاتھ میں ہے, پولیس ان کے ہاتھ میں ہے, اور کورٹ بھی رہی صحیح, سمجھ میں نہیں آتی, کبھی ادھر کبھی ادھر. وہاں بھی دباؤ ہے, دھمکیاں ہیں, سب کو خوف ہے. ایسے حالات جب ہر طرف سے راستے مسدود نظر آتے ہیں تو انسان کے ذہن و دماغ میں مایوسی گھر جاتی ہے, اور نتیجے میں یہ ساری بیماریاں نفسیاتی اور مختلف قسم کی, ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ میں یہ چند نصوص صرف پیش کر رہا ہوں, بہت محدود وقت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں جو بیان کیا ہے, یہ ایک دنیا دار یا ایک کافر انسان کی سرشت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اترائے, غافل ہو جائے, اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ پریشانی آئے تو مایوسی اور قنوط کا, نا امیدی کا شکار ہو جائے. ایک مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا. دونوں کا ذکر قرآن کی بعض آیتوں اور بعض روایتوں کی روشنی میں, یہ ایک آیت جو میں نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی, اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے, واقعہ سورہ یوسف میں. جب دوسرے بھائی بھی چلے گئے, حضرت یعقوب نے گفتگو کے درمیان اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, کہ بیٹے تم جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کی خوب تلاش کرو. تحسسوا, جاسوسی کرنا, ڈھونڈنا گہرائی سے, اچھی طریقے سے. تو اچھی طریقے سے اپنے بھائی یوسف اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو. ولا تیأسوا من روح اللہ, حضرت یوسف کے بارے میں تانا دے چکے تھے کہ وہ تو ختم ہو چکے ہیں, آپ ان کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں, نبی تھے, جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہ ہونی تھی کہ ان کو نبوت ملنی ہے, اور اس کی تعبیر ہونا باقی تھی. تو یعقوب علیہ السلام امید رکھتے تھے, اور کہا آگے یہ جملہ, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, یقیناً اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. کافر کیسے؟ اگر آپ اور ہم کسی معاملے میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا, اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا, اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو محدود سمجھ رہے ہیں, جو لامحدود ہے.
ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کو پہچان نہیں رہے ہیں. اللہ کو الصمد نہیں مان رہے ہیں, الرحمن الرحیم نہیں مان رہے ہیں. الصمد اس کی تمام تفسیرات کے ساتھ کہ وہ اپنے تمام کمالات میں, تمام خوبیوں میں کامل ہے, اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور پریشانی, دکھ, مصیبت, حاجت کے معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہے, وہی ملجا اور ماوا ہے. ہم ایسا اگر مانیں گے تو مایوس نہیں ہوں گے, اور مایوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اللہ کی طرح پہچان نہیں رہے, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی رحمت کو محدود سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنے گا, ہم کو نہیں دے گا. اللہ رب العالمین کی کتنی کشادگی ہے. ہاں, وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بعد اسماء و صفات کی پر روشنی ڈالوں. وہ حدیث صرف اشارہ کروں, یاد دلاؤں کہ حدیث قدسی میں لمبی میں جو امام احمد کہتے ہیں کہ اہل شام کی سب سے بہترین روایت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اے میرے بندو, اے میرے بندے کہہ کے خطایا, اس میں خطاب کیا بندوں سے کہ اے میرے بندو, تم میں کا ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں, لہذا مجھ سے ہدایت مانگو, میں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو, تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں, مجھ سے کھانا مانگو, میں دوں گا, میں کھلاؤں گا. اے میرے بندو, تم میں کا ہر شخص ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں, لہذا مجھ سے کپڑا مانگو, میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو, تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا, اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرا کچھ بگڑتا نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں اس کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں کہ گناہوں کو میں ہی بخشتا ہوں, لہذا مجھ سے مغفرت مانگو, میں مغفرت کروں گا. کھانا پینا اور لباس یہ انسان کی ظاہری ضروریات کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھ سے مانگو, مطلب جسم کی جتنی ضرورت ہے وہی دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت جو روح کی سب سے اہم ضرورت ہے, کامیابی کے لیے بنیاد ہے, اور گناہوں سے معافی جو جنت سے میں جانے اور جہنم سے بچنے اور دنیا میں بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں. تو روحانی ضرورت بھی مجھ سے مانگو, ہدایت اور مغفرت بھی میں ہی دوں گا, کوئی اور نہیں دے گا. اور اسی حدیث میں کہ تمہارے سارے انسان اول آخر جین انس دنیا کے سب سے برے انسان کے جیسے ہو جائے تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی, میرا کچھ بگڑے گا نہیں, سب مل کے بگاڑ نہیں سکتے. اور دنیا کے سارے انسان اول آخر انسان جنات دنیا کے سب سے اچھے انسان کے جیسے بن جائے, میری سلطنت میں کچھ بڑھے گا نہیں. اور بھی جملے ہیں, آخری جو جملہ ہے کہ اے میرے بندو, تم میں کا اول آخر انسان اور جن سب کے سب اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں, مجھ سے مانگتے جائیں اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, میں سب کو اس کا سوال پورا کرتا جاؤں, دیتا جاؤں, تو اس دینے سے میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنا جتنا کہ کسی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جاتا ہے. اے میرے بندو, یہ تمہارے اعمال ہے جو میں گنتا ہوں اور لکھتا ہوں, شمار کرتا ہوں. لہذا اگر کوئی شخص اچھائی پائے تو اللہ کی حمد اور تعریف کرے, اور اگر کسی کو برائی لاحق ہوتی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, فلا یلومن الا نفسہ, تو ملامت کسی اور کو نہ کرے, اپنے آپ کو کرے کہ اس برائی کا ذمہ دار میں خود ہوں. تو ایک تو دنیا میں آزمائش ہے, ایک اللہ رب العالمین کا مکافات عمل کا قانون جاری ہے دنیا میں. ہاں, ہم اگر گیہوں چاول کا بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو گیہوں چاول پیدا ہوگا, گیہوں چاول کا بیج ڈالیں اور یہ سوچیں کہ سبزیاں پیدا ہوگی, سبزیوں کا بیج ڈالیں اور یہ سوچیں کہ اناج اور غلہ ہوگے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جیسے مادی دنیا میں یہ نہیں ہوتا, ویسے یہ مانوی دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ برے اعمال کرو اور آپ کے حاکم اچھے ہوں, آپ شرک کرو, بدعت کرو, نافرمانی کرو, دین سے روگردانی کرو اور آپ کو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ملتی رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا قانون ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی بے نیازی بھی بتائی اس حدیث میں لمبی جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا, پوری حدیث نہیں ہے, کہ اگر اللہ سب کچھ تمہیں دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اب ایک تو ہمارے یہاں جو غلط کاریاں ہوتی ہیں, اور ہمارے لیے یہ بار بار مضمون قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم سنتے پڑھتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. وقت کا کوئی پاور, سپر پاور کہلانے والا ہو یا کچھ اور کہلانے والا ہو, کوئی پریوار ہو, ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ہے نا, حضرت ابن عباس کی ایک بچے کو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ ساری امت, ساری قوم بھی اگر اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے. ساری امت اگر مل کر یہ چاہے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے. حضرت ابن عباس کو جو نصیحت کی تھی, وقت نہیں ہے اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ جب ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, مانتے ہیں
کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے، فلسطین کی جو بری حالت ہے، ہمارے اوپر جو حاکم اور ظالم لوگ مسلط ہیں، ہمارے بچے مار دیے جاتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، گھر توڑ دیے جاتے ہیں، کوئی سننے والا نظر نہیں آتا، کیوں یہ کیفیت ہے؟ اس سے ڈپریشن اور مایوسی میں جانے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت اس سلسلے میں ہم سے کیا کہتی ہے۔ لیکن میں نے بار بار کہا اس سے پہلے بھی کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، فکر مندی بھی ہے، لیکن وہ نسخہ مانتے ہی نہیں ہے جو شریعت میں ماننا پہلا مرحلہ ہے، آگے عمل کرنا ہے۔ روحانی اسباب کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ایمانیات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف سمجھتے تھے، مانتے تھے۔ بعض افاضل سے علماء سلف میں کہا گیا، کسی نے کہا کہ لقد غلط الاسعار، مہنگائی بہت بڑھ گئی، اسعار قیمتیں، کسی نے بعض افاضل سے کہا کہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو ان کا جو جواب تھا وہ ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ارخصوھا بالتقوی یا ارخصوھا بالتقوی، کہ تقوی کے ذریعے سے قیمتوں کو کم کر لو، سستائی لے آؤ۔ ہماری سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے ہماری مصیبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ گناہ، شریعت کی مخالفت، اللہ رب العالمین پر ایمان میں یا اس کی شریعت پر عمل میں ہماری طرف سے کمزوری کا آنا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہی ہماری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اور جب ہم دوسرے بہت ساری تدبیریں اختیار کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو نتیجہ آتا ہے اس میں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ حل نہیں اختیار کرتے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس جملے میں جو ابھی پڑھا کہ اللہ کی آخری جملہ، اللہ کی رحمت سے بس کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ یعنی جو اللہ کی رحمت کی کشادگی کا یقین نہیں رکھتا، جو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک مومن بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مشیت سے ہوا، جو ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے اور ہوگا، ایک پتہ بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہلے گا۔ ہم غریب ہیں، امیر ہیں، محروم ہیں، اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ہیں، اس میں کوئی دوسرے کا دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں، جو روک دے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، دل میں نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو اگر مصیبتیں بھی آ رہی ہے اور یہ یقین ہوگا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا آدمی، ناکامیابی کے بعد پھر مسلمان اٹھے گا۔ کوئی مسلمان اور ایمان والا خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔ خودکشی کرنے والا، میں کہہ رہا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، ارے ایک ایسا جرم ہے، دوسرے گناہ کرنے کے بعد آپ کو توبہ کا موقع ملتا ہے، لیکن خودکشی کے بعد تو آپ کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور صاف وعید ہے کہ اپنے آپ کو جو آدمی جس طریقے سے مارے گا قیامت تک اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اگر جلا کے مار رہا ہے قیامت تک جلتا رہے گا۔ قیامت کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ اب یہاں ایک فیصلہ ایک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن صحابہ نے پڑھی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ایک آدمی حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہوگا، حلال نہیں سمجھ کے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس کے بعد بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم کہ اگر کافر ایک لمبی حدیث کا مضمون ہے کہ اگر کافر اللہ کے پاس جو رحمت ہے اس کو جان جائے، لم ییأس من الجنت، تو جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے، اتنی کشادہ ہے، اتنی زبردست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر اس کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحمت والا ہے تو اس کو بھی امید ہو جائے گی کہ مجھے جنت مل سکتی ہے، وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اور اگر مسلمان بندے کو جو ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، اللہ کے پاس جو عذاب ہے، جو شدت اور پکڑ ہے، اس کا علم ہو جائے تو وہ جہنم سے بے خوف نہیں ہوگا۔ یعنی ایک مسلمان کو بھی یہ ڈر دھڑکا لگا رہے گا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ عمر فاروق جیسا آدمی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر سب کو پکڑ لیا گیا، سب کو عذاب ہوگا، سب کی بخشش ہو گئی، تو میں سوچوں گا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ ہمارا الٹا معاملہ ہے۔ 10 مرتبہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت ملی اور وہ یوں سوچتے تھے کہ ہم پکڑے جا سکتے ہیں، ڈرتے تھے، امید بھی ہوتی تھی، ڈر بھی ہوتا تھا۔ ایمان کے 2 بازو اور 2 پر ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمت ملتی ہے، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں۔ یہ خوشی جیسا کہ میں نے کہا شکرانے کی نہیں ہوتی، بلکہ گھمنڈ تکبر کی ہوتی ہے، اللہ سے غفلت اختیار کرنے کی، دنیا میں مست ہو گئے، ارے مجھے تو بہت کچھ ملا ہے۔ ہاں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اس کی اور تشریح میں جائیے کہ جب نعمت اور دولت ملتی ہے اور انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو وہ دولت کا غلط استعمال کرتا ہے، دنیا داری میں لگاتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، غفلتوں کو اختیار کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بیماریاں آتی ہیں، یہ فرحن اور اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت آ گئی تو اب وہ جوا کھیل رہا ہے، اب وہ نشہ کر رہا ہے، ہاں، اور عیاشی کے دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ غریب کو، یتیم کو، بیوہ اور مسکین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مسجد کی ضرورت ہے سن کے گزر جاتا ہے، دین کے کاموں کی ضرورت ہے اس کو انسنی کر دیتا ہے، لیکن اس کا شوق ہے تو ہمارے بچوں کے جیب میں آپ کو لاکھ روپئے کے 50,000 روپئے کے موبائل ملیں گے، تو 10 روپیہ مسجد میں نہیں دیں گے، ہاں، اعلان ہوتا رہے گا ضرورت ہے، مسجد پر قرضہ ہے، دین کے لیے یہ ہے۔ تو یہ فرحون کی شکلیں ہیں، نتیجہ ہے۔ نعمت مل رہی ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، نعمت مل رہی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر میں کہتا ہوں، اور ایک قرآن کہتا ہے، قرآن نے بار بار ذکر کیا۔ انبیاء کرام عام طور سے آپ دیکھیے کہ کمزور نظر آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹھ ہے، وہ طاقتور ہے، سماج میں اثر رسوخ ہے، یہ مولوی، یہ دیندار لوگ یہ برے ہیں۔ کل رات میں درس میں ایک آیت آئی تھی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ، سورہ کہف میں جو ہر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے، اس میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے تم اس کے ساتھ رہو، اس کا ساتھ پکڑو، اس پر صبر کرو، ڈٹے رہو، ہاں، اور ان کے پیچھے مت پڑھو، ان سے نظر۔ آیت کا اگلا حصہ بھی ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا اور اتباع ہوا کرتا ہے، اس کے پیچھے مت پڑھو، اور اپنی نظر ان سے ہٹا کے ان کی طرف نہ ڈالو جن کو دنیا دے رکھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ارے سیٹھ صاحب کے پاس رہیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، یہ مولوی لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ ٹوٹی پھوٹی جماعت، اس کے پاس کیا ملے گا؟ یہی امتحان ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ، آپ اور اپنی سوچ کو اپنے طور سے سوچئے، دوسرے کو مت بولیے۔ اگر یہی سوچ ہے آپ کی، ہماری، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم ہوتے تو فرعون کی طرف رہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ چھوٹے پیمانے پہ، یہاں سامنے وہ فرعون نہیں ہے، سامنے وہ موسیٰ نہیں ہے، لیکن صحیح غلط، سچ اور جھوٹ، حق اور انصاف اور نا انصافی سامنے دکھتی ہے۔ آپ کدھر رہیں گے؟ حق طاقت دیکھیں گے تو فرعون کی طرف ہیں۔ فرعون طاقتور تھا نا، حکومت تھی، دولت تھی، اور اس کی مخالفت میں حضرت موسیٰ کا جو ساتھ اختیار کیا وہ اس کی نظر میں آنے والا تھا۔ آج بڑے بڑے لیڈر جو بہادر بنتے ہیں، بڑے طاقتور بنتے ہیں، دیکھیے ایک ایجنسی آتی ہے تو پالا بدل لیتے ہیں، یعنی ان کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ہمارے یہاں کھوٹ ہے، ہمارے اندر پھٹن ہے، اور اگر ہم گرفت میں آ گئے قانون کی تو ہماری دنیا لٹ جائے گی۔ ایک اصول پسند آدمی کو یہ خوف نہیں ہوتا، ایمان والے آدمی کو یہ ڈر نہیں ہوگا، اگرچہ جھوٹا الزام ہی کیوں نہ لگایا جائے، جھوٹے ثبوت کیوں نہ پیدا کیے جائیں۔ ہاں، یوسف علیہ السلام 8 سال جیل میں تھے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا کسی پہ الزام لگ جاتا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس 8 سال کا مدت ہم کو مل جائے تو ہم حضرت یوسف کے تعلق سے کیا فارورڈ کریں گے موبائل پہ، کیا لکھیں گے تحقیق کیے بغیر؟ بادشاہ کے دربار میں 8 سال 10 سال بعد پتہ چلتا ہے، وہ عورتیں اقرار کرتی ہیں کہ یوسف سچے ہیں، ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کسی کا 8 سال کسی پر الزام لگا رہے تو اس کی کیا گد بنے گی میڈیا میں، اور ہم لوگ سب اس میں شریک بن جائیں گے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ موضوع سے ہٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اللہ کا انعام ملنے کے نتیجے میں جو ہماری سرمستیاں خرمستیاں آتی ہیں، دنیا داری آتی ہے، اس کے نتائج ہیں کہ آدمی اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے۔ ہاں، کتنی جرأت ہے انسان کے اندر، ابھی دین کے کام سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کے ڈر نہ ہونے کی، میں صرف کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، وہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، اس پر بھی غور کریں۔
ہم اور آپ اگر ایک آدمی سے ہمارا ذاتی ہی بیر ہو جائے تو اس کے اچھے کام کو بھی روک دیتے ہیں. ہاں میری اگر دشمنی ہو گئی کسی سے تو میرا ذاتی جھگڑا چل رہا ہے، اب اگر وہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، درس کا اہتمام کر رہا ہے، تو میں اس کو بھی روکتا ہوں کہ اس کو دین کا کام کرنے دیا. اور لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے اس کی ذاتی عیب کو اچھالتا ہوں. مقصد اس کے دین کے کام کو روکنا ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ نہ دے سکے، یہ درس نہ دے سکے. یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. آپ کہیں گے میں تو نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، چپ ہیں. آپ اس کو کمزور ہونے دیتے ہیں جو صحیح ہے، اس کو مضبوط ہونے دیتے ہیں جو غلط ہے. آپ بھی شریک ہیں. ہمارے سماج میں برائیاں طاقتور ہیں، نیکیاں کمزور ہیں. یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور جب ہمارے اوپر اس کے نتیجے میں اللہ کی مار پڑتی ہے تو سوال کرتے ہیں. میں نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد رمضان میں حیدرآباد میں دعا پر درس دیا اور فلسطین وغیرہ کے تناظر میں کچھ باتیں بیان کی. تو ایک بزرگ آدمی نے نماز کے بعد بولے مولانا آپ نے یہ بیان کیا، بات لگی لیکن ایک دل میں ایک سوال اٹھتا ہے. میں نے کہا کہ کہیے. کہنے لگے کہ کیا مسلمانوں میں پورے عالم اسلام میں ایک مسلمان بھی سچا اچھا نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر کے فلسطینیوں کی مدد کرے؟ تو میں نے لمبا جواب دیا. اس کے آخر کا حصہ جو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی تھی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اور وہ بخاری کی حدیث، کہتے ام سلمہ یا حضرت حفصہ، دو امہات المومنین سے روایت ہے. تو انہوں نے جب یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا ذکر کیا تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود رہیں گے؟ بہت غور سے اس بزرگ کا سوال آپ کے دماغ میں بھی اٹھ سکتا ہے. اتنے لوگ دعائیں قنوت پڑھ رہے ہیں، حرم میں روز دعا ہوتی ہے، ہم نے رمضان بھر دعائیں کی، ایسے بھی کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہی سوال کیا گیا کہ نیک لوگ رہیں گے پھر بھی اللہ کا عذاب آئے گا کیا، ہلاکت آئے گی کیا؟ جواب ملا نعم اذا کثر الخبث. یہ صحیح بخاری میں ہے. ہاں جب برائیاں عام ہو جائے، برائیوں کا غلبہ ہو جائے گا تو نیک لوگوں کے موجود، ایک نہیں کئی نیک لوگ بھی موجود رہیں گے. لوگوں کی برائیوں کا غلبہ رہے گا، اس کا اثر رہے گا. اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. سورہ انفال کی آیت پڑھی اٹھا کے اس کی تفسیر کہ جو تم میں صرف ظلم کرنے والے ہیں، صرف ان پر عذاب نہیں آئے گا، اس فتنے سے، اس عذاب سے ڈرو، بچو جو تم میں صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا. مطلب ظالم بھی ہوں گے اور انصاف والے بھی ہوں گے. ظالمین کی جب زیادتی ہو جائے گی، گناہوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور پھر اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. یہ صرف 2 دلیلیں دی، ایسی اور بھی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. یہ 2 ایک آیتیں میں ترجمہ کر کے بات ختم کروں کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فرحوا بہا، تو اس پر وہ اترانے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اترانے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، برائی میں ساری چیزیں آ گئی، مشکلات آ گئی. آپ اپنے دور کی، اپنے گھر میں اگر فاقہ ہو رہا ہے، بچہ بے روزگار ہے، غربت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، سب کو سمجھ سکتے ہیں. اور جب کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں، یعنی ہم کو جو برائی ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے جو امتحان اور آزمائش کی شکل میں ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جب برائی آتی ہے؟ اذا ہم یقنطون، تو وہ قنوت کا شکار ہو جاتے ہیں. میں قنوت کا لفظ مایوسی کے بجائے کہہ رہا ہوں، یعنی انتہائی شدید مایوسی کہ اب میری حالت ایسی ہی رہنے والی ہے، ایسا سمجھتا ہے. اللہ بدلے گا نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں کبھی کوئی فرعون پنپا نہیں ہے. آپ اور ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ سبق لیں تاریخ سے بھی کہ اللہ کے قانون کو دیکھیں. تھوڑی مدت ہوتی ہے، کچھ سال ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظالم کو کامیابی دے دی. فرعون بھی سالوں تھا، کیا نتیجہ ہوا؟ اور ایسا ہی ہر ظالم کا معاملہ ہوتا ہے. آج کا فرعون بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے تو کوئی ہم کو توڑے گا نہیں، کوئی شکست دے نہیں سکتا. لیکن انسان کے بارے میں ہم سے کہا کہ ہمیں اسی لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اذا ہم یقنطون اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ آگے ایک جواب ہے. کیا یہ دیکھتے نہیں مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العالمین روزیوں کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں.
یہ اللہ رزق کی کشادگی اور تنگی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کسی کو محروم اور کسی کو جو ہے نوازتا ہے, محروم کرتا ہے اور نوازتا ہے. یہ اللہ کرتا ہے. اب اگر آپ ایسا مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مایوس ہوتے ہو تو پھر اللہ پر ایمان کہاں رہا؟ اسی لیے مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. مایوسی, اللہ کا ڈر اتنا بہت زیادہ ہو جانا کہ آدمی مایوس ہو جائے, یہ بھی کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اتنی خوش فہمی باندھ لینا, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے, اس کا موقع نہیں ہے کہ دوسرا پہلو پہ تفصیلی گفتگو میں ایک جملہ صرف کہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں جری بن جائیں کہ ارے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا, میں کچھ بھی کر لوں معاف کر دے گا, میں تو ایسا ہوں, میں تو ویسا ہوں. یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے. دونوں گمراہیاں ہیں. ایک طرف رجا یعنی امید ہونی چاہیے, دوسری طرف خوف یعنی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. دونوں چیزیں انسان کو لیول میں رکھتی ہیں. ایک اور آیت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دو فرشتے آئے, بس ایک آیت دو آیتیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے جب بشارت دینے آئے تو کہا کہ ہم آپ کو بچہ پیدا ہوگا, بچے کی بشارت دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ابو الانبیاء رحمہ علیہ السلام کہتے ہیں قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر. ٹائم نہیں ہے اس لیے بیچ کا حصہ پڑھ رہا ہوں. کیا بڑھاپا پہنچ میں آ جانے کے بعد آپ مجھے بشارت دے رہے ہو؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے, اب بشارت دے رہے ہو. فبما تبشرون, تو کیسے بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تو آپ قانتین میں سے یعنی مایوس اور نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں. حضرت ابراہیم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھے. تعجب کا اظہار اس بات پر کر رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بوڑھی, سورہ زاریات میں عقیم کا لفظ بھی ہے کہ بانجھ ہو چکی ہے, تو اس پر تعجب کر رہے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, آپ مایوس نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم کا جواب تھا کہ قالا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں, وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. ضالون, میں گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں مایوس نہیں ہوں. تعجب اس بات پر کر رہا ہوں. تو یہاں ہم کو سبق ملتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی مایوسی درست نہیں ہے کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کی قدرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے, فیصلے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کوئی کتنا بھی ہم کو ناقابل تسخیر نظر آتا ہو کہ اس کی ایسی قوت ہے, اس کی ایسی تنظیم ہے, اس کی ایجنسیوں پہ اتنی پکڑ ہے, ساری پولیس, ساری فوج, سارا فلاں اور فلاں ان کے ہاتھ میں ہے, مشینیں ان کے حساب سے چل رہی ہیں, مایوس ہونے کی ضرورت ہے. کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے, اور کبھی کبھی کائنات میں, تاریخ میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کسی دشمن انصاف کو, اللہ کے دشمن کو جس ہتھیار پر اعتماد ہوتا ہے, رب العالمین اسی ہتھیار کو اس کی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے. آخری آیت ایک پڑھوں, اللہ نے فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, کہ انسان خیر کی دعا سے تھکتا ہی نہیں, مانگتا رہتا ہے. یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اللہ سے مانگیں, لیکن جو سرشت انسان کی ہے اللہ کو بلانے کی, وہ ناقابل قبول ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی شر لاحق ہو جائے, شر ہمارے اعتبار سے شر, بیماری ہے, پریشانی ہے, اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا آ گیا تو وہ بڑا مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. دونوں لفظ یہاں آیا قرآن میں. یہ سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ وہ یئوس, بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور بڑا نا امید ہو جاتا ہے. نا امیدی قنوط ایاس سے زیادہ بڑھ کر ہے. عربی میں ایک لفظ خیبہ بھی ہے, خیبہ کو بھی نا امیدی کہتے ہیں, لیکن خیبہ کسی امید, کسی کے ساتھ آپ کی کوئی امید ہو اور وہ امید ٹوٹ جائے تب اس کو کہیں گے یہ خیبت ہے, خوابہ. کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر کسی تکلیف اور مصیبت کے آ جانے کے بعد جب ہم اسے کوئی رحمت دیتے ہیں تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو کہتا ہے ارے میں تو اس کا حقدار تھا, پریشان تھا, اللہ نے پھر سے نواز دیا, تو ہے میں اس کا حقدار تھا. یہ وہی میں جو بار بار کہتا ہوں کہ فرعون یہ سمجھتا ہے وقت کا کہ مجھے تو دولت, طاقت, قوت, اقتدار ملا ہے, یہ اوپر والا مجھ سے راضی ہے. اور انہی آیتوں میں آگے ہے جو نہیں پیش کر پاؤں گا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. کافر یہ کہتا ہے, اس میں بھی ہے, لیکن ایک مسلمان جو دنیا داری میں لگتا ہے وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ دولت, میرا یہ اقتدار, میری قوت ہمیشہ رہے گی.
اور غیر لاشعوری طور سے اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اللہ مجھ کو پسند کر رہا ہے. جس کو دولت، پیسہ، قوت، اقتدار مل گیا وہ سمجھتا ہے کہ اوپر والا ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو یہ سب کچھ ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غور کر لیجئے کہ آپ کو جب تک فرعون کے پاس طاقت، قوت، اقتدار تھا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اس کا ساتھ دے رہا تھا. نہیں، اگر باطل کو طاقت قوت نہ ملے تو ہمارا امتحان نہیں ہوگا. غلط آدمی ہی زیادہ طاقتور دکھے گا دنیاوی اعتبار سے، تبھی تو ہمارا امتحان ہے. اگر اچھے لوگ طاقتور ہوتے، اقتدار میں ہی ہمیشہ رہتے بظاہر بھی، تو سارے لوگ اچھے ہی بن جاتے، امتحان ہوتا ہی نہیں. آزمائش تو تبھی ہوگی نا کہ آپ کو یہ لگے کہ میں اگر اچھائی قبول کروں گا تو مجھ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہاں تکلیف گوارا ہے، میں حق پر قائم رہوں گا. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرح طاقتور ہوتے بہت آسانی سے لوگ ایمان لے آتے، سارے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بنی آل فرعون بھی لے آتے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ کہتا ہے یہ میرے لیے وما اظن الساعۃ قائمہ ولئن رجعت رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنی، اور قائم میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے اچھائی ہی ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کے ارشادات میں ایک مومن بندے اور ایک کافر بندے کا رد عمل اور اس کے پس منظر میں کیا اسباب ہیں، دونوں ان نصوص کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں. آخر میں ہم کہیں گے کہ اگرچہ یہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئے یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، ہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ اللہ کے رسول سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کیجئے، بتائیے میرے ان بندوں سے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کی رحمت، اس کی جو ہے مغفرت، اس کی عظمت ہمارے اندازے سے باہر ہے، کشادہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کر رکھا ہے، اسراف کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، قنوط میں نہ پڑیں، نا امیدی میں نہ پڑ جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ ڈپریشن کا علاج ہے کہ ہم گناہوں کی بخشش اختیار مانگے. ہماری ناکامیوں میں مایوسی کا علاج، مایوسی کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں اس کا علاج ہے اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان. آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ سمجھائیے کہ جو دنیا میں اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور ہمیشہ نیک لوگوں کی فتح ہوگی بالآخر. یہ بتائیے بہت سے لوگ آسیب کے بیماری سے نکل جائیں گے، ڈپریشن سے نکل جائیں گے، خودکشی نہیں کریں گے. یہ علاج بتایا ہے قرآن نے. اللہ کا ذکر کرنا، اس کے معنی اور مفہوم اور آداب کے ساتھ. ہمارے ہاں فضائل بتانے والے بدعت کے ساتھ ذکر بتاتے ہیں. کہ اللہ کا ذکر صحیح طریقے سے کرنا یہ علاج ہے ہمارے ہاں ڈپریشن کا، بیماریوں کا. میں بہت اہم چیز بیان کر رہا ہوں، دنیا کے لوگ اس کے لیے مسکنات اور نہ جانے کون کون سا علاج کرا رہے ہیں. ہاں، لاکھوں کا علاج کرا کے بھی ٹھیک سے نیند نہیں آتی. ہاں، آپ ذکر کیجئے نیند آئے گی. صحیح ذکر کیجئے، سنت والا، بدعت والا نہیں جو ہمارے یہاں رائج ہے صوفیوں کا بنایا ہوا میڈ ان انڈیا. صحیح ذکر کیجئے، صحیح ایمان والا بنیے. ہاں، اور اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کیجئے، خاص طور سے فرض نمازوں کا اور فرائض کا اہتمام کیجئے. ہاں، یہ نا امیدی، ڈپریشن، خودکشی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر آنے والے عذاب، ان سب کا علاج ہمارے گناہوں سے نکل کر اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی پناہ میں آنے پر میں مضمر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.